بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے والدین کی فرمانبرداری کے احکام اور اس کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اشکر لی ولوالدیک، سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ ترجمہ یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ دوسری آیت کریمہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، ارشاد فرمایا، ترجمہ تو ان سے ہوں نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کرنا۔ بنی اسرائیل کی دوسری آیت، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرات گرامی، مذکورہ بالا الفاظ قرآن میں والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ برتاؤ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح رب کریم نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، اور دوسری جگہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، کے تحت اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے۔ اسی طرح اپنے شکر کا حکم فرمانے کے ساتھ ساتھ والدین کے شکر کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ یوں ہی اپنی عبادت کا حکم جاری فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا امر فرمایا ہے، جس سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خوشنودی، ان کی خاطرداری اور ان سے حسن سلوک، ان کی خدمت اور فرما برداری رضا الہی کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اور اس کے برعکس والدین کی رنجش، ان کی نافرمانی یا ان سے بدسلوکی انسان کی محرومی اور غضب الہی کا باعث ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ بات قابل غور ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور برتاؤ دو طرح کے ہیں، ایک ان کی حیات میں اور دوسرے ان کی وفات کے بعد۔ حیات میں تو یہ ہیں کہ انسان ان کا نام لے کر نہ پکارے، ان سے اچھی جگہ نہ بیٹھے، حتی الوسع ان کے ہر جائز قابل قبول حکم کی اطاعت کرے، ان کی عزت و عظمت کا خیال کرے، ان کی ضروریات پر خود خرچ کرے، ان کا قرض ادا کرے۔ اگر بے دین یا بے عمل ہوں تو انہیں راہ راست پر لائے، جہاں تک ہو سکے ان کی خدمت کو غنیمت سمجھے، اور وفات کے بعد اپنے ہاتھ اور مال سے ان کے کفن دفن کا اہتمام کرے، ان کے کیے ہوئے وعدے پورے کرے، ان کے لیے صدقات، خیرات اور تلاوت وغیرہ کا ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کرے، ان کے دوستوں سہیلیوں سے اچھا سلوک کرے، ان کی قبروں کی متبرک ایام میں خصوصاً ورنہ عموماً زیارت کرے۔ اب خدمت اور فرما برداری کرنے والوں کی کامیابی اور اس سے کوتاہی کرنے والوں یا نافرمانی کرنے والوں کی ناکامی یا معرومی کی واقعات، حکایات اور احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ حدیث نبوی اور فقہی مسئلہ۔ شریعت مطالعہ کا مسئلہ ہے کہ اگر بیٹا نفل ادا کر رہا ہے مگر ماں کو اس کا علم نہیں اور اس نے اپنے بیٹے کو آواز دے دی تو اسے نماز توڑ کر والدہ کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے اور بعد میں نماز قضا کرے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ درج ہے کہ بنی اسرائیل میں جریج نامی ایک عابد تھا جو اپنے عبادت خانے میں ایک دن نماز ادا کر رہا تھا کہ اس کی ماں نے پکارا، وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکا۔ اس نے کئی آوازیں دیں، آخر جواب نہ ملنے پر بد دعا کی کہ یا اللہ جریج کو کسی رنڈی کی مصیبت میں گرفتار کر، یہ کہہ کر چلی گئی۔ اتفاقاً ایک چرواہی عورت نے حرام کا بچہ جنا، چنانچہ لوگوں کے پوچھنے پر اس نے کہا جریج نے مجھ سے بدکاری کی ہے اور یہ بچہ اس کا ہے۔ لوگوں نے عورت کی بات مان کر جریج کو مارا، اس کا عبادت خانہ گرا دیا اور کہا کہ تو عابدوں کے روپ میں زانی ہے،
جریج نے وضو کر کے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا اس رب کے حکم سے بول جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری ہے کہ تو کس کا ہے؟ وہ بچہ بحکم الہی بتانے لگا کہ میں فلاں چرواہے کا ہوں۔ تو سب لوگ یہ کرامت دیکھ کر جریج کے پاؤں چومنے لگے اور کہا ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جیسا پہلے تھا ویسا ہی بنا دو۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ ماں کی بد دعا حضرت جریج جیسے عابد و زاہد پر بھی اثر کیے بغیر نہ رہی۔ اس واقعہ سے ہر آدمی کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ مثنوی دم مزن ہرگز خلاف مادراں تاکہ مانی دور از شر زمان، ماں کے خلاف ہرگز دم نہ مارنا تاکہ تو زمانے کی شر سے محفوظ اور دور رہے۔ چونکہ والدین کی نافرمانی اولاد کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اس لیے حکم ہوتا ہے وبالوالدین احسانا۔ اب احسان اور خدمت کے ثمرہ کے پیش نظر ایک حکایت ملاحظہ ہو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دربار خداوندی میں عرض کیا یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ حکم ہوا فلاں شہر کا فلاں کساب۔ آپ اسے دیکھنے کے لیے اس کی دکان پر تشریف لے گئے۔ دیکھا تو وہ اپنے معمول کے مطابق گوشت فروخت کر رہا ہے۔ بہت دیر تک اس کے کاروبار میں غور و فکر فرماتے رہے مگر کوئی خاص نیکی نہ دیکھی۔ خیال فرمایا کہ دکان کی زندگی تو میں نے دیکھ لی ہے، اب اس کے خانگی معاملات بھی دیکھنے چاہیے۔ چنانچہ اسے فرمایا کہ آج ہم تیرے مہمان ہیں۔ اس نے مرحبا کہہ کر کہا کہلا بھیجا کہ آج ایک مہمان کا بھی کھانا تیار کرنا۔ شام کو فارغ ہو کر حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کو ساتھ لے گیا۔ آپ غور سے ملاحظہ فرماتے رہے کہ اس نے گھر پہنچ کر کسی کی طرف توجہ نہ کی اور سب سے پہلے روٹی شوربہ میں ملا کر پہلے چارپائی پر لیٹی ہوئی ایک نہایت ضعیفہ عورت کا ہاتھ منہ دھلایا اور پھر چمچہ سے تھوڑی تھوڑی روٹی اسے کھلانی شروع کر دی، حتیٰ کہ اس نے بس کا اشارہ کیا تو پھر چمچہ ہی سے اسے پانی پلایا اور اس کا منہ صاف کیا۔ اس کے بعد اس ضعیفہ نے کچھ ہونٹ لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کے منہ کے قریب کان رکھ کر سنا تو وہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ میرے اس نیک بخت بچے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھنا۔ یہ ماجرا دیکھ کر آپ نے قصاب کو مبارک دی کہ تیری ماں کی دعا دربار الہی میں مقبول ہے اور تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ خدمت ماں باپ کر اے خوش نصیب، رب ہے راضی اس سے اور اس کا حبیب۔ حکایت حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے استاد ابو اسحاق سے کہا کہ حضور رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ حضور کی سب داڑھی مبارک جواہرات و یاقوت سے مرصع کی گئی ہے اور چمک رہی ہے۔ ابو اسحاق نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، کل میں نے اپنی داڑھی سے اپنی والدہ کے قدم جھاڑے تھے۔ دوسری حکایت حضور سید عربی مکی مدنی فداہ و ابی و امی نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا مرد جس کی سفارش سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز میری امت کے اس قدر گناہ گاروں کو بخشے گا جس قدر قبیلہ ربیہ اور مضر کی بکریوں کے بال ہیں۔ عرب کے کسی قبیلہ کی اتنی بکریاں نہ تھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا نام اویس ہے، کرن کا رہنے والا ہے جو یمن کے علاقہ میں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا ظاہری نظروں کی بجائے باطنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ دربار رسالت میں حاضر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے جواب دیا غلبہ حال اور شریعت کی تعظیم مانے ہے۔ عرض کیا گیا وہ کیسے؟ فرمایا اس کی والدہ مومنہ ضعیف اور نابینا ہے اور وہ شتربانی کر کے اس کی خدمت بجا لاتا ہے۔ باحوالہ تذکرۃ الاولیاء۔ چند احادیث۔ حدیث نمبر 1 ترجمہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ
کہ بے شک فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں ہے کوئی اولاد صالح کہ دیکھے اپنے والدین کو شفقت کی نظر سے، مگر اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو پھر؟ حضور نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور بہت پاک ہے، یعنی جتنی مرتبہ کوئی دیکھے اتنی دفعہ ہی بفضل ہی تعالیٰ حج کا ثواب پائے گا۔ کیا ہی پیارا ہے یہ فرمان رسول، دیکھنا ماں باپ کا حج ہے قبول۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابی امامہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی، یعنی اگر تو نے انہیں راضی رکھا تو ان کی رضا تجھے جنت میں لے جائے گی، اور اگر تو نے انہیں ناراض رکھا تو یہ تیرے دوزخی ہونے کا باعث ہوگا۔ سوچ لے پھر اپنی مرضی کر تو بے شک اے جوان، جنت اولاد ہیں، ماں باپ اور دوزخ بھی ہیں، کیسے جنت کیسے دوزخ یہ حقیقت ہے عجیب، خوش ہیں تو خلد بری، ناراض تو دوزخ بھی ہیں۔ حدیث نمبر 3، ترجمہ جس آدمی سے اس کے والدین راضی ہوں اس سے میں بھی راضی ہوں، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں والدین کو راضی کرنا یہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور انہیں ناراض کرنا اسے ناراض کرنا ہے، بشرطے کہ ان کی رضا عدم شریعت کے دائرہ میں، ان کی رضا و عدم رضا شریعت کے دائرہ میں ہو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے والدین کریمین زندہ ہیں اور وہ ان کی خدمت کر کے دین و دنیا کی بہتری حاصل کر رہے ہیں اور ان سے دعائیں لے رہے ہیں۔ مؤلف تفسیر نعیمی نقل فرماتے ہیں کہ مجھ سے مدینہ منورہ میں ایک بزرگ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بے کھٹک حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک روز جو حاضر ہو کر رب کریم سے ہم کلام ہوئے تو ارشاد ربانی ہوا کہ موسیٰ بہت احتیاط سے یہ رستہ طے کیا کرو کہ اب تک تمہاری والدہ حیات تھیں، ان کی ظاہری دعائیں آپ کے شامل حال تھیں، اب وہ وفات پا چکی ہیں، وہ سایہ آپ پر نہیں رہا، احتیاط لازم ہے۔ چونکہ دعا کی بات چل نکلی ہے لہٰذا اس بارے میں بھی ایک حدیث پاک ملاحظہ کیجیے۔ ترجمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں بلا شبہ مقبول ہیں، ایک مظلوم کی، دوسری مسافر کی، تیسری والدین کی اولاد کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرے۔ میں تو ہر دعا گو کی اس قدر اس آیت میں تو ہر دعا گو کی اس قدر حوصلہ افزائی ہے کہ گویا کوئی آدمی در خدا سے معروم لوٹ ہی نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی زندہ ہیں۔ فرمایا ان دونوں کی خدمت میں جہاد کر، گویا ماں باپ کی خدمت جہاد کے برابر ہے۔ دیکھو فرمان نبی ہے اے ریاض، خدمت ماں باپ ہے عین جہاد۔ حکایت تحفۃ النسائے اور تنبیہ الغافلین میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علقمہ نامی آدمی ایک نہایت ہی خدا پرست اور سخی تھا۔ ایک دفعہ وہ سخت بیمار ہو گیا۔ اس کی عورت نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میرا خاوند سخت بیمار ہے، گویا ان کا آخری وقت ہے، لہٰذا دعا یا تلقین کی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، حضرت بلال، حضرت سلمان اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جا کے دیکھو علقمہ کا کیا حال ہے۔ حسب ارشاد صحابہ کرام تشریف لے گئے اور جا کر انہیں کلمہ شریف کی تلقین کی، مگر ان کی زبان بند ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیجا۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو ان کے حالات کی اطلاع فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علقمہ کے والدین زندہ ہیں۔ عرض کیا گیا کہ ان کا باپ فوت ہو گیا اور ماں ہے، مگر نہایت ہی ضعیف اور عمر رسیدہ۔ فرمایا اس کو جا کر میرا سلام دو اور پوچھو کہ یہاں آ سکے گی یا نہیں، اگر نہ آ سکے تو میں خود وہاں چلا جاؤں گا۔ حضرت بلال نے جا کر بڑھیا کو حضور علیہ السلام کا
سلام و پیغام پہنچایا تو وہ کہنے لگی میں حضور پر قربان جاؤں، میں خود حاضری دیتی ہوں۔ چنانچہ باوجود ناتوان ہونے کی خدمت میں حاضر ہوئی، سلام پیش کیا تو حضور نے جواب سلام کے بعد فرمایا کہ سچ کہو علقمہ تمہارا بیٹا کیسا آدمی ہے؟ عرض کرنے لگی حضور نہایت اچھا ہے، روزے دار، نمازی، سخی گویا زمانہ میں یکتا ہے۔ فرمایا تمہارے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا اور کیا تو اس پر خوش ہے یا ناراض؟ عرض کرنے لگی حضور میں ناخوش ہوں، اس لیے کہ میں نے اسے بے حد تکالیف سے پالا تھا، مگر اب وہ اپنی عورت کو مجھ پر فضیلت دیتا ہے اور اس نے مجھے بے وقار کر دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماجرہ سن کر حضرت بلال کو فرمایا لکڑیاں جمع کرو تاکہ علقمہ کو جلایا جائے۔ ماں نے یہ سن کر کہا کہ حضور میں اپنے بیٹے کو جلتے دیکھ کر کیسے برداشت کر سکوں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس آگ سے زیادہ تکلیف دے، اگر تو اپنے بیٹے کی تکلیف گوارہ نہیں کر سکتی تو اس کو معاف کر دے اور اس پر خوش ہو جا، ورنہ مجھ کو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ نہ اس کی فرضی نماز قبول ہے اور نہ نفلی۔ یہ سن کر علقمہ کی ماں بولی حضور آپ گواہ ہوں، میں اسے معاف کرتی ہوں اور اس پر راضی ہوں۔ حضور نے حضرت بلال کو فرمایا اب جا کر ان کی خبر لو۔ جب حضرت بلال دروازے کے قریب پہنچے تو سنا کہ حضرت علقمہ بآواز بلند پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی برکت سے کلمہ نصیب ہوا اور انتقال فرما گئے۔ خوش نصیب تھے، حضور خود وہاں تشریف لے گئے۔ کفن دفن کے بعد جو ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کار نیایت طاعت اللہ رضا مادر پدر، یعنی اے حاضرین جو آدمی اپنی عورت کو ماں باپ پر فوقیت دیتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، اس کی عبادت والدین کی رضا کے بغیر بیکار اور نامقبول ہے۔ گویا والدین کی اطاعت اور فرما برداری دین و دنیا کی بہتری کا سامان ہے اور ان کی رنجش دونوں جہانوں میں معرومی کا باعث ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے خدمت مادر پدر کن صبح و شام تاکہ باشی درد و عالم نیک نام۔ قارئین سامعین گرامی، ماں باپ جب اس دنیا سے سفر کر جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ والدین کے وصال کے بعد کفن دفن تو لابودی چیزیں ہیں، ان کے علاوہ صدقہ، خیرات، تیجا، ساتواں، چیلم، عرس وغیرہ پر نیز جب جتنا میسر ہو ارادہ الہی میں خرچ کر کے، راہ الہی میں خرچ کر کے ایصال ثواب اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آل پاک، صحابہ کبار، بزرگان دین، جمیع مومنین خصوصاً اپنے والدین کریمین اور دیگر متعلقین کی ارواح کو کرنا نہایت خوب ہے۔ یوں ہی تلاوت کلام مجید، درود پاک اور دیگر اوراد و وظائف کا ثواب بخشنا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا بہت ہی بہترین عمل ہے۔ حدیث پاک میں ہے ترجمہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی نے جمعرات کو مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز ادا کی، ہر رکعت میں فاتحہ شریف اور آیت الکرسی 1 دفعہ اور تینوں کل 5 دفعہ پڑھی، پھر جب نماز سے فارغ ہوا تو 5 دفعہ استغفار پڑھی اور 15 دفعہ درود شریف دربار رسالت میں پیش کر کے اس سب عبادت کا ثواب والدین کی ارواح کو بخش دیا، تو وہ یقین جانے کہ اس نے والدین کا حق ادا کر دیا اور سوا خداوند تعالیٰ کے اس ثواب کو کوئی نہیں جانتا۔ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا رسول خدا علیہ السلام نے کہ جس آدمی نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی ہر جمعہ کو زیارت کی، اس کے گناہ معاف کیے گئے اور اس کے لیے براءت لکھی گئی۔ الغرض اپنے والدین کو راضی رکھنا، زندگی میں ان کی خدمت کرنا اور بعد الموت ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، نیز ان کی قبروں کی زیارت کرنا بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس نعمت سے مالا مال فرمائے اور بما جمیع مسلمانوں کے میرے والدین کو اپنی رحمت واسعہ میں جگہ عطا فرمائے۔ والمولا نعم المولا و نعم النصیر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین گرامی، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔